الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے سارے دوستوں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك
یا سیدی یا جد العبد القادر جیلانی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ مبارک محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ بڑی 11ویں شریف، اسی مہینہ میں ربیع الثانی میں جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہری طور پہ جو آپ نے پردہ فرمایا، تاریخیں مورخین نے مختلف لکھی ہیں، 11 پہ زیادہ اتفاق ہے۔ اس مناسبت سے کہ اسی مہینے میں آپ نے پردہ فرمایا تھا، آپ کی جو اس مہینے میں 11ویں شریف کی محفل سجائی جاتی ہے اس کو بڑی 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ ویسے تو پورے ورلڈ لیول پر اللہ کریم نے غوث اعظم پہ ایسا کرم فرمایا ہے کہ ہر مہینے ہی نہ جانے ہزاروں لاکھوں 11ویں شریف کی محافل سجتی ہیں، جو حقیقت میں جناب عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے لیے اصال ثواب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جو روزانہ ہو رہا ہے وہ علیحدہ صرف ماہانہ محافل کا ہی آپ اندازہ لگائیں تو اس ہستی کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا مقام ہے۔ ہم اپنے والدین کے لیے بھی ماہانہ یہ صورتحال نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، بلکہ 200-300 سال پیچھے جو ہمارے والدین تھے شاید ہمیں ان کا نام تو شاید آتا ہو، بہت ساروں کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا، ان کی قبروں کا تقریباً پتہ نہیں ہوتا ہمیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ دیکھو شیخ مکرم کو 1000 سال بیت گئے ہیں کم و بیش، آج بھی لگتا ایسے ہی ہے جیسے عبد القادری آج ہی تشریف لایا ہے، ہر طرف ڈنکے بج رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، اپنے رب کو۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، بڑی 11ویں والے پیر، بڑے پیر صاحب، 11ویں والے پیر صاحب، آپ رضی اللہ تعالی عنہ 470 سنہ ہجری میں دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، 470 سنہ ہجری میں دنیا میں آپ تشریف لے آتے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام ابو صالح جنگی دوست موسیٰ، ابو صالح لقب ہے، دوست موسیٰ آپ کا نام ہے، دوست موسیٰ آپ کا۔ تو باپ کی طرف سے جو سید کا سلسلہ نسب چلتا ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا، سیدنا امام حسن تک پہنچتا ہے، باپ کی طرف سے آپ گویا حسنی سید زادے، باپ کی طرف سے آپ حسنی سید زادے ہیں، اور جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ام الخیر آمت الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہما، والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے سیدنا امام حسین کی ذات تک پہنچتا ہے۔ اس اعتبار سے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، حسنی اور
حسینی سید ہیں. کچھ نفوس قدسیہ کائنات میں پیدا ہوتے ہی مادر ذات ولایت کے مقام پہ اللہ ان کو فیض فرما دیتا ہے. یعنی وہ پیدا ہوتے ہی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. انہی نفوس قدسیہ میں سے جناب غوث اعظم کی ذات پاک بھی ہے. جناب غوث اعظم کی ذات پاک. اور آج کا موضوع بھی غوث اعظم کی نصیحتیں، غوث اعظم امت کو کیا درس دیتے رہے. یہ جو میرے سامنے کتاب ہے، یہ غوث اعظم جو بیان فرمایا کرتے تھے نا، تقریریں، لیکچر دیا کرتے تھے، انہی لیکچرز کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے. گویا آج 11ویں بھی غوث کی ہی ہے، اور آج کا بیان بھی غوث ہی کا ہے. جو وہ فرماتے تھے صرف بات اتنی ہے، وہاں غوث خود بتاتے تھے، یہاں غلام غوث نے آگے تک پہنچانا ہے. بس اتنا فرق ہے کہ پہنچانے والوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے ادنا سے غلام ہیں. اور یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے غلامی کی سنت کسی اعتبار سے بھیجی ہے. یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے. وگرنہ بندہ ناچیز یا آپ اور میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ کسی کو قبول فرما لیں تو یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی، جب میرا لخت جگر پیدا ہوا، میرا لخت جگر پیدا ہوا تو آپ پیدا ہوتے ہی رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میرا دودھ قبول نہیں فرمایا کرتا. ایک دفعہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا نہ گیا، یعنی کوئی آگے بادل وغیرہ کا ماحول تھا اور اتنا جدت بھی نہیں تھی جو آج کل صورتحال ہے. کچھ لوگ پھر ہمارے گھر آئے، کیونکہ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ سید زادوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ آیا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا. دن کے وقت رمضان میں دودھ، گویا بتا رہے تھے میں ماں کے پیٹ سے ولی ہوں، اور ولی جو ہوتا ہے اس کا روزہ قضا، بھلے شریعت کی روشنی میں ابھی مکلف نہیں ہوں، بالغ ہوں گے تو مکلف بنے گے نا. فرمایا کہ اپنی جگہ، لیکن میرا تقوی اپنی جگہ ہے. میرا تقوی تو معلوم ہوا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے رمضان کے روزے قضا ذرا بلند. بھئی یہی آج غوث اعظم نے آپ کو سکھانا ہے. اللہ والوں کے رمضان کے روزے قضا جن کے ہوں وہ کچھ ہو سکتے ہیں، اللہ والے، وہ نیک بندے، وہ پرہیزگار ہے. پیر یا شیخ تو بہت اونچے مقام کی بات ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے. جن کا رمضان کا روزہ قضا ہو بغیر شرعی عذر کے، وہ تو انسان ہی نہیں، حیوانوں میں شمار ہوتا ہے. اور لوگوں نے ایسوں کو بنا رکھا ہے اپنا شیخ مکرم، اپنا پیر. آج آپ کو شیخ غوث اعظم بتائیں گے کہ پیر کی تعلیمات ہوتی کیا ہے، پیر کے لیکچرز کن عنوانات پہ ہوتے ہیں. حالانکہ بہت مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس. آپ نے جتنا امت کو دیا، ہم نے اس میں سے چند پھول چن کے آپ کے سامنے رکھنا. چند پھول ہیں، لاکھوں میں چند. اندازہ لگائیں آپ. فرماتی ہیں لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا تو لوگ ہمارے گھر کی طرف لوگوں نے رخ کیا اور آ کر پوچھا کہ کیا آج آپ کے بیٹے نے آپ کا دودھ لیا یا نہیں لیا. پہلا روزہ تھا نا، رات کو سمجھ نہیں آ سکی لوگوں کو کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا. تو انہوں نے کہا چلو نہیں نظر آیا تو کیا ہو گیا، ہم بڑے ہو کے نہیں دیکھ سکے تو کیا ہوا. کچھ چھوٹے ایسے ہیں بظاہر جو کام بڑے نہیں کر سکے وہ چھوٹے کر دیتے ہیں. وہ چھوٹے کیونکہ عمر کا تو سسٹم ہی نہیں ہے، یہ تو مالک کا کرم ہے، جس پہ چاہے جتنا کرم فرما دے. چھوٹے بڑوں کا سسٹم یہاں، عمر کا سسٹم یہاں. 100 سال کے کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کو غسل کے فرائض کا آج تک پتہ نہیں چل سکا، جن کو نماز کی شرائط کا پتہ نہیں ہے، جن کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے.
نماز کے واجبات کا 20 سال کا نوجوان آپ کو نظر آئے گا جو یہ سارے مسائل تفریعات بٹھا کے صورتیں بنا کے آپ کو سمجھا بھی سکے گا، تو پھر کیا کہیں گے یہ اور یہ برابر ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ اللہ کا کرم زیادہ ہے۔ تو بڑے بڑے، حالانکہ وہاں بڑے بڑے بھی تھے جن کو واقعی شریعت بڑا سمجھتی ہے، وہ بھی تھے عمر کے علاوہ، لیکن سمجھ نہ آ سکی، کہا ان کے پاس چلتے ہیں جن پہ ہم سے بھی زیادہ کرم ہے۔ آگے جناب غوث اعظم کی ماں کے پاس، آج صبح صادق کے بعد آپ کے بچے نے دودھ قبول کیا، کیونکہ رات سمجھ نہیں آ سکی چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، تو آپ کی والدہ محترمہ آمت الجبار فاطمہ، آمت الجبار کا معنی ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی ادنا سی غلام، جیسے ہم لکھتے ہیں نا عبداللہ، عبد الجبار، عبد الرزاق، عبد الکریم، آمت الجبار کا یہی معنی ہے۔ تو اللہ کی ادنا سی بندی، اللہ کی ادنا سی غلام۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں آج صبح صادق سے میرے بیٹے عبد القادر نے میرا دودھ نہیں پیا، تو اعلان ہو گیا لوگوں آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، لوگوں آج رمضان مبارک کا، کیونکہ رمضان مبارک کے روزے کی نیت زوال کے ٹائم سے پہلے پہلے شرن کی جا سکتی ہے، زوال کے ٹائم سے پہلے پہلے شرن کی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد کوئی چیز کھائی پی نہ ہو تو روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں فطری سسٹم ہے کہ بچے کھیل کود کی طرف جاتے ہیں، میرے بچے بھی جاتے ہیں، آپ سب کے بھی۔ جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہم خود بھی جایا کرتے تھے، آپ کو سب کو پتہ ہے، لیکن غوث اعظم کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ میری شروع سے جو حفاظت ہے نا، شروع سے ہی وہ اللہ کریم نے اپنے فضل سے فرمائی ہے۔ جناب غوث پاک کیسے؟ فرمایا بچوں کے ساتھ اگر میں کھیلنے کا کبھی ارادہ کرتا تو غیب سے یہ آواز آتی، تعالی الیہ یا مبارکو، تعالی الیہ یا مبارکو، اے مبارک، اے برکتوں والے، اے برکتوں والے، تعالی الیہ، رب کی طرف سے آواز آتی، ہم نے آپ کو کھیل کود کے لیے نہیں، اے مبارک، اے برکت والے، تو رب کی طرف لوٹ۔ کس طرف لوٹ؟ جناب غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے آواز آتی، میں فوراً اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا، کھیل کود کو چھوڑ کے فوراً اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اندازہ لگانا اب جو آپ کی بات میں آپ کو سنانے چلا ہوں یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کیونکہ جس مرتبے پہ پہنچنے تھے پہنچ گئے، اب ان پہ شریعت لاگو کیوں قبلہ؟ نماز کا ٹائم ہے تو آپ کے پیر نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا جی وہ مکہ شریف پڑھتے ہیں۔ اگلی نماز کا ٹائم ہے، کہا کیوں نہیں پڑھی؟ بغداد میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اگلی نماز کا ٹائم ہے، کیوں نہیں پڑھی؟ مدینہ شریف چلے گئے ہیں۔ ذرا سننا، یہ جو بہانے خور آئے ہیں نا 2 نمبر پیر، غوث اعظم نے ان کو کس طرح ذبح کیا ہے، ان کو کس طرح؟ یار میری زبان پہ اعتبار نہ کرو، بہت سارے سنی ہیں جب میں اس کے کلام کرتا ہوں کہتے ہیں دیکھو جی غوث اعظم کو پیر مانتے ہو؟ اونچی بولو۔ اگر وہ کہہ دیں تو پھر تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ بہانے خوریاں ہیں، یہ شیطان کی پیروی ہے، اتباع ہے، یہ اسلام۔ سنو، جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے شیخ ضیاء الدین، آپ کے بیٹے شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ اپنے والد گرامی یعنی غوث اعظم سے روایت فرماتے ہیں۔ سند بھی کتنی قوی ہے، کوئی تیسرے علاقے کا بندہ نہیں ہے، باپ سے بیٹا روایت کر رہا ہے۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حالت ایسی ہو گئی کہ بھوک اور پیاس سے جان جانے کے قریب ہو گئی. اللہ کی عبادت کرتے 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 اللہ کی عبادت دور دراز تک کہیں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اور کئی دن گزر چکے تھے میں نے پانی پیا تھا, کئی دن گزر چکے تھے. پیاس کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ لگتا تھا کہ شاید اب ہم دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں, اب ہم دنیا سے, لیکن مقام رضا تھا, مانگا نہیں ہے. مقام رضا تھا, مانگا, اگر مانگتے تو پھر پتھروں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے. مقام رضا تھا. یہ انہی لوگوں کو ہی ججتا ہے, یہ انہی لوگوں کا ہی مقام ہے. ہمارے جیسوں کے لیے سنت یہی ہے کہ مانگیں, میرے آپ جیسوں کے لیے سنت یہی ہے بیمار ہو جائیں تو علاج کریں. یہ ان لوگوں کا مرتبہ ہے, یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. اگر ہم کریں گے تو ہمیں شریعت کہے گی تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا, تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں. اگر کرنا چاہیں تو پہلے ویسی پاور حاصل کریں, پہلے ویسی, جیسے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت ہے, کہا جی میرے بیٹے کو بھی کچھ سکھلا دیں, دین پڑھا دیں, کچھ سمجھا دیں. فرمایا چھوڑ دو, کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہمارا کام ہی یہی ہے, ہمارا کام ہی. صبح سے شام تک شیخ عبد القادر جیلانی تدریس فرماتے تھے, صبح سے شام تک تدریس فرماتے تھے عبد القادر جیلانی. زندگی کا ایک لمبا چوڑا حصہ مدرس تھے آپ, ٹیچر تھے دینی تعلیمات کے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ باتوں کو سمجھا کریں پھر ان کے مطابق چلا کریں کہ اتنی بڑی نفوس قدسی ہستی ابھی دین پڑھاتی رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کے پاس وہ لڑکا چھوڑ کے چلی, آپ نے اس کو کہا سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھانے, پانی میں بھگو کے کھانے, اس کے بعد تیری کوئی غذا نہیں. ایک دن وہ آئی اپنے بیٹے کو ملنے, تو دیکھا شیخ مرغن کی غذائیں کھا رہے ہیں اور بیٹا سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے. وہ تو مائی تھی نا جی, پھر بیٹے کی محبت تھی, کہنے لگی میں نے اس لیے تھوڑی دیا, میرے بیٹے کا حال کیا رکھا ہے, جب آیا تھا کتنا موٹا تازہ تھا, اتنا کمزور ہو گیا, آپ کیسی غذائیں کھاتے ہو اور شاگردوں کو کیسی دے رہے ہو. فرمایا مائی چپ کر, تیرا بیٹا ابھی تک بیمار ہے, تو نے خود کہا تھا اس کو کچھ دینا ہے, تو بیمار کا پہلے علاج کیا جاتا ہے. میں تیرے بیٹے کا روحانی علاج کر رہا ہوں, میں تیرے بیٹے کا روحانی. باقی رہا تیرا اعتراض کہ ہم خود کھا رہے ہیں, جو ہڈیاں گوشت کھا رہے تھے آپ, مرغی کی یا پرندے کی, دونوں روایتیں, کوئی پرندہ تھا حلال یا مرغی تھی, یہ دونوں جملے ہیں کتب میں. آپ نے ان کو فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ. وہ جو ہڈیاں آپ گوشت مبارک کھا چکے تھے وہ وہی مرغا یا پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو گیا. کہا اماں دیکھا ہے ہم تو اتنے کھاتے. جب تیرے بیٹے میں یہ صلاحیت آئے گی پھر اس کو یہ غذا بھی ملنا شروع ہو جائے گی, پھر اس کو یہ غذا ملنا بھی شروع ہو جائے گی. جناب غوث اعظم نے ایسے نہیں اتنے اونچے مرتبے لیے, قبلہ دین سیکھا, دین سکھایا, دین پہ عمل کیا اور دین پہ عمل کرایا. دین پہ عمل, سخت ناراض ہو جاتے تھے اگر شاگردوں میں کوئی بندہ دین کے خلاف کوئی کام کرتا. آپ کے مریدین میں شدید ترین ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں حالت قریب ہو گئی, حتیٰ کہ اللہ کریم نے کرم فرمایا, بادل نمودار ہوا, بادل خوب برسا. تو میں نے بھی, کچھ فقراء اور بھی تھے, انہوں نے بھی پانی پیا اور رب کا شکر ادا کیا, پانی پیا اور رب کا شکر ادا کرا, کچھ سکون ملا. فرمایا اس کے فوراً بعد ایک نور ظاہر ہوتا ہے. اس کے فوراً بعد کیا ظاہر ہوتا ہے؟ نور, جس نے ہماری آنکھوں کے سامنے تمام افق, تمام آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور ایک عجیب و غریب صورت نمودار ہوئی. اور پھر وہ کہنے لگی یا عبد القادر جیلانی, یا عبد القادر جیلانی, انا ربو کا, آنا میں تیرا رب ہوں. اس نور سے کیا آواز آتی ہے؟ آنا میں تیرا کیا ہوں؟ رب ہوں. بس غور سے سننا, اے میرے عبد
القادر یعنی قادر کے بندے، آج سے آپ کے لیے وہ ساری چیزیں حلال ہو گئی ہیں جو لوگوں کے لیے میں نے حرام کر رکھی ہیں۔ بات کو پورا سن لیں، جو لوگوں کے لیے میں نے حرام کر رکھی ہیں، مطلب کیا تھا؟ اب آپ پہ شریعت لاگو نہیں ہوگی۔ آپ نماز پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، روزہ رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، پردہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ دیں بھی ٹھیک ہے، نہ دیں بھی، شریعت آپ سے اٹھ گئی ہے۔ جو جی میں آئے کرو، جو جی میں آئے کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے آگے سے جملے سننا۔ قال عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا او لعنتی دور ہو جا، میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، یہ شیطان ہو سکتا ہے، میرا رب نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھیں آپ؟ یہ شیطان ہو سکتا ہے جو مجھے کہہ رہا ہے اب شریعت پہ چلنے کی آپ کو کوئی ضرورت، کیونکہ آپ نے اتنے سال تو جنگلوں میں میری عبادت کر لی ہے۔ فرمایا یہ ابلیس ہو سکتا ہے۔ عبد القادر جیلانی بتائیں تو صحیح آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا فضل تو رب کا ہے، کرم تو رب کا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں آئی، جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان رات کو رب کی اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پاؤں مبارک سوج گئے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ رب جن کے لیے قرآن نازل کرتا ہے، اے نورانی چہرے والے، اس لیے تو قرآن نہیں نازل کیا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو۔ کہا جب میرے نانے پہ شریعت نہیں اٹھی تو عبد القادر سے کیسے اٹھ سکتی ہے؟ میں نے سمجھا یہ ابلیس کا دھوکہ ہے، میرے رب کا فرمان۔ آگے سنیں، فرمایا میں نے جیسے یہ جملے بولے، وہ جو نور تھا نا وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا، وہ جو افق پہ سارا نور چھایا تھا وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا، تبدیل ہو کے دھوئیں کی صورت اختیار کر گیا۔ اور اس نے کہا اے عبد القادر، تو نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے علم اور اپنی منزلوں کے احوال سے باخبر ہونے کی وجہ سے آج نجات پا لی ہے۔ دوسرا وار کیا شیطان نے۔ علماء کے لیے خصوصاً طلباء کے لیے نصیحت ہے اس جملے میں، دیکھا نا ایک وار سے تو عبد القادر بچ گیا، اب بے ایمان نے اپنا رخ بدلا اور کہنے لگا عبد القادر یہ جو اتنا بڑا علم ہے نا آپ کے پاس اور اتنے اونچے رتبے ہیں، آپ اس علم اور ان رتبوں کی وجہ سے میرے اس معاملے سے بچ گئے ہیں، قربان جاؤں عبد القادر جیلانی تیری فراست پہ قربان جاؤں۔ جناب شیخ مکرم آگے سے جواب دیتے ہیں، نہیں ابھی ایک بات ہے، آپ نے اپنے علم اور مرتبے کی وجہ سے مجھ سے نجات پائی ہے، ورنہ شیطان کہہ رہا ہے ورنہ اس حربے سے 70 اہل طریق کو میں گمراہ کر چکا ہوں۔ اہل طریق یہ وہی سمجھتے جن کو پتہ ہے کہ طریقت ہوتی کیا ہے، روحانیت اور باطنیت، یعنی بڑے بڑے شیوخ 70 میں اسی معاملے پہ آ کے ان کو گمراہ کر چکا ہوں، جنہیں دوبارہ اپنے مقام پہ کھڑا ہونا نصیب ہی نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے علم اور فضل سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ شیخ مکرم نے اس وار کو بھی ذبح کیا، فرمایا لعنتی یہ سارا کرم اور فضل میرے رب کا ہے، میں اپنے علم کی وجہ سے خود نہیں بچا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو آج بہت سارے لوگوں کو اپنے علم پر گمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ تیرا علم تو غوث اعظم کے پاؤں کے سامنے جائے تو شرمانا شروع کر دے، وہ اتنے بڑے عالم دین تھے، تو کون ہوتا ہے اپنے علم پر جناب والا گھمنڈ اور غرور کرنے والا؟ ہمیشہ ایک ہی جملہ بولتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ ہم اپنی مرضی سے نیکی کرنے کی جرات رکھتے ہیں، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو پھر کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، بس نظام چلتا جا رہا ہے۔ جب غوث اعظم نے یہ فرمایا نا وہ مردود نکل گیا، پلیت شیطان مردود ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں
کہ غوث اعظم نے بتایا کہ پیر تو ایسے ہوتے ہیں، نیک لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، جہاں پہ 70 اولیاء کو اس نے، اہل اللہ کو اس نے گمراہ کیا، شیخ مکرم پہ رب کا کتنا فضل ہے، آپ اس سیڑھی کو بھی کراس کر جاتے ہیں۔ فرمایا یہ جو مجھے کہہ رہا نا اب شریعت پہ چلنے کی آپ کو ضرورت ہے، تو یہ کون ہے اونچی؟ نہیں، مزہ نہیں آیا۔ جتنا آپ کو کیا پتا عبد القادر جیلانی کو اس تک پہنچنے کے لیے کتنی منازل طے کرنی پڑی تھی، اتنا ذرا بولیں کہ کیا فرمایا جو کہتا ہے شریعت پہ چلنے کی ضرورت نہیں وہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ جو شریعت پہ عمل نہ کرے وہ، جو شریعت پہ عمل نہ کرے وہ، پیران پیر کا فرمان۔ اور آج ہمیں چل گیا پتہ کہ نیک بندے کی پہچان ہوتی کیا ہے۔ فرمایا سنی ہونے کے بعد عالم ہو، ساتھ عمل ہو، تو اسی کو اپنا شیخ مکرم تصور کر۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا نا، غوث پاک کا فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے نا۔ تو اب بھی اگر آپ غفلت کی نیند سے نہ اٹھیں، اب بھی غفلت کی وہ جو وزنی رضائی لے رکھی ہے کچھ لوگوں نے، وہ اپنے آپ سے نہ اتاریں، تو پھر اپنی قسمت کو ہی روئے، اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں تو آپ کو جس ذات پہ آپ سب کو اتفاق ہے کہ وہ واقعی اللہ والے ہیں، غوث اعظم، ان کی زبانی سنایا ہے۔ فرمایا جو شریعت پہ عمل نہ کرے وہ، بلند آواز، جس کو آپ شیطان فرمائیں اور ہم اسی کو پیر بنائیں، تو ہم نے غوث اعظم سے محبت کا تقاضا پورا کیا، تو پھر غوث اعظم سے محبت کرنی ہے یا شیطان سے؟ آج سے عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ کسی غیر وغیرہ کو شیخ اور پیر اگر کسی کا ہوا تو اس کو ابھی سے چھوڑ دو، ابھی توبہ کر لو کہ مالک میں بھولا رہا، آج مجھے پتا چلا یہ تو شیطان ہے، شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو غوث اعظم کے ساتھ ساتھ چلیں گے، ہم تو غوث اعظم کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ایک محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، سب کچھ ہیں، امام ہیں۔ علامہ امام ابن جوزی، علامہ امام ابن، انہوں نے کچھ اختلافات بھی کیا تھا، لیکن بعد میں ان کو سمجھ آ گئی نہیں یہ اختلاف کی جگہ نہیں ہے، غوث پاک کی بارگاہ اختلاف کی جگہ نہیں ہے۔ علم کا فیضان نبوت اور ولایت موسلادھار بارش کی طرح غوث اعظم کے جسم مقدس سے بہتا تھا، موسلادھار بارش کی طرح۔ آپ کے ارشادات کو سن کر بڑے بڑے اصحاب ولایت، فقہاء، مفسرین، محدثین، اور جس زمانے میں آپ تھے اور جس علاقے میں بغداد، اس وقت یہ پوری دنیا میں اسلامی علوم کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اسلامی علوم کا۔ لیکن جو آپ کا کلام سنتا نا، دور انصاف کا تھا، دور انصاف کا تھا، تو وہ معترف ہو جاتا واقعی شیخ مکرم جیسا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی عالم ہے۔ آپ ظاہر کے بھی عالم تھے، آپ باطن کے بھی عالم تھے، آپ ظاہر کے بھی عالم اور باطن کے بھی۔ شیخ جمال الدین ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ قرآن کے قاری نے ایک آیت کو تلاوت کیا، شیخ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، پھر شیخ نے دوسری تفسیر بیان کی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، پھر تیسری تفسیر بیان کی۔ ابن جوزی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں مجھے بھی پتا ہے، چوتھی تفسیر بیان کی، آگے دلی میں مجلس میں بیٹھے، مجھے بھی پتا ہے، پانچویں تفسیر بیان کی عبد القادر جیلانی نے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مجھے بھی پتا ہے، یہ کون سا کوئی علمی کمال ہے۔ چھٹی تفسیر اسی ایک ہی آیت کی عبد القادر جیلانی نے بیان کی، کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے۔ ساتویں تفسیر بیان کی، کہتے ہیں مجھے بھی، آٹھویں، نویں، 10ویں اور 11ویں
اپنے آپ کو علامہ ابن جوزی وقت کا امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مفسر ہے، کہہ رہے مجھے بھی پتہ ہے، یہ تو ساری مجھے بھی آتی ہے، یہ کون سا کوئی قرآن کا علم ہوا؟ شیخ مکرم تو پھر دلوں کے حالات سے واقف کار تھے نا، دلوں کے حالات سے واقف کار تھے نا۔ جب آپ نے کی نا 12ویں تفسیر، شیخ مکرم نے کی 13ویں تفسیر، اب ابن جوزی نے سر جھکایا، کہنے لگے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ شیخ 14ویں کی طرف گئے، کہنے لگے مجھے نہیں پتا، 15ویں کی طرف گئے، مجھے نہیں پتا۔ شیخ مکرم چلتے رہے اور وہ پریشان ہوتے گئے، علامہ ابن جوزی پریشان ہوتے گئے، حتیٰ کہ شیخ مکرم سناتے گئے 39ویں تفسیر بیان کر رہے عبد القادر جیلانی، اور ابن جوزی زمین تک جھک گئے، زمین تک، کیونکہ انصاف والے لوگ تھے، اگر کسی میں علمی چیز دیکھتے تو اس کو مان لیتے، آج کی طرح ضد اور اناد اور حسد نہیں تھا۔ سر جھکاتے زمین تک پہنچ گئے، اضطراب کی کیفیت، حال کی کیفیت۔ غوث اعظم نے، کیونکہ 40ویں والے ہیں نا ہم سنی، 40 کا عدد پورا کر دیا، ایک ہی آیت کی 40 قرآن پاک کی مختلف تفسیریں جب رکھی، علامہ ابن جوزی کا خود یہ حال تھا۔ ابن جوزی اپنے ہاتھوں سے اپنے قمیض کے یہاں سے ہاتھ ڈال کے اس کو پھاڑ چکے تھے اور زبان حال سے بول رہے تھے، شیخ ہم تو آج تک بھولے رہے کہ ہم کہتے رہے ہم آپ سے بڑے عالم ہیں، لیکن جہاں سے آپ بولتے ہیں نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ اہل بغداد کی سوچ جاؤ۔ کیا کر دیا آپ نے کہ بلا یہ باتیں میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی کہ علم کو سن کے گریبان پھاڑنا، علم کو سن کے بے ہوش ہو جانا، علم کو سن کے زمین پہ گر پڑنا، یہ انہیں سمجھ آتی ہے جو ادھر قدم رکھتے ہیں، جو ادھر قدم۔ ایک ہی آیت کی کتنی تفسیریں؟ کائنات کے اندر اس وقت کی بات کر رہا ہوں، بڑے سے بڑا مفتی آپ لے ہیں، اس کو کہ کسی ایک آیت پہ 40 مختلف تفسیریں بیان کر، جس کو علماء بھی مانے، پتہ چل جائے گا علم ہوتا کیا ہے۔ علم ایک طرف، دوسرا رخ، شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اعلیٰ درجے کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ایک ہی آیت کی کتنی تفسیریں بیان کی؟ یہ تو آپ نے ختم کی یہاں پہ تقریر، یہ تو نہیں فرمایا کہ مجھے آگے آتی نہیں، فرمایا بس اس کو سمجھانے کے لیے اتنی کافی ہے۔ اس کو 11 آتی تھی تو ہم نے 11 سے بھی 3 گنا زیادہ سے بھی زیادہ بیان کر دی۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں، معلوم ہوا جو پیر ہوتا ہے قرآن کے علم کا ماہر بھی ہوتا ہے؟ ذرا اونچی، یہی تو آج شیخ نے سمجھانا ہے، عبد القادر جیلانی کے فرمودات، نصیحتیں، آپ کے مواعظ حسنہ۔ جو پیر ہوتا ہے وہ قرآن کا عالم، تو جس کو اتنا ہی نہ پتا ہو لفظ قرآن کو قرآن کہتے کیوں ہیں، اور وہ ہمارا ہو پیر مکرم، تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ اور آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو اس کے سوا میں کچھ نہیں کہتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرتے ہوئے ایک دن فرمانے لگے، یا قوم، اے میری قوم، اے لوگو، اسلام رو رہا ہے۔ قبلہ 1000 سال پہلے کی بات، اسلام ان فاسقوں، فاجروں، بدعتیوں، گمراہوں نے جھوٹ کا لباس پہننے والے ظالموں اور جھوٹے دعوے داروں سے
سر پہ اسلام ہاتھ رکھ کے پناہ مانگ رہا ہے. 1000 سال پہلے کی بات ہے. آج کی بنسبت تو بہت ہی اچھا تھا نا وہ زمانہ, بہت ہی اچھا تھا. آپ بزرگوں سے پوچھیں جنہوں نے 70 سال پہلے کا زمانہ دیکھا, وہ کہیں گے یار وہ تو بہت ہی اچھا زمانہ تھا. تو یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں اسلام رو رہا ہے. اسلام نے اپنے ہاتھ سر پہ رکھ کے, اسلام کن لوگوں سے پناہ مانگ رہا ہے؟ فاسقوں سے. فاسق کون ہے؟ جو شریعت کی مخالفت پہ چلتا ہے, جو اسلام کے مخالف کوئی کام کرتا ہے. ان فاجروں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, ان بدعتیوں جو کام اسلام میں نہ ہو اور وہ کہیں یہ اسلام ہے, وہ کہیں یہ اسلام. بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اور فرمایا جھوٹ کا لباس پہننے والوں جو ہوتے نہیں ہیں اولیاء اور لباس پہنتے تھے اس زمانے میں. آپ کے زمانے میں پیسے کی فراوانی ہے, نوکر رکھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ مجمع میں کھڑے ہو کے اپنے پیر صاحب کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں. فرمایا ان جھوٹے شخصوں سے, ان جھوٹے پیروں سے اسلام اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے رب سے کیا مانگ رہا ہے؟ پناہ مانگ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے, اے میری قوم. یہ جملے ہیں غوث پاک کے, اے میرے ماننے والوں, اے میرے نانے کے دین کے ماننے والوں. اسلام کیا کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے, جو تمہارے ساتھ تھے. اللہ کے احکامات, اللہ کے منہیات, یعنی جن جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جن جن کاموں سے اللہ نے روک دیا, وہ اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے. تم سے اسلام یہ فریاد کر رہا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ ایسا آپ چپ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ غوث پاک جن کے عرس میں آپ بیٹھے ہیں فرما رہے ہیں لوگوں تم سے اسلام فریاد کر رہا ہے. وہ بھی تو لوگ تھے جو میرے مطابق چلتے تھے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ حتیٰ کہ غوث پاک نے فرمایا اسلام اب کہہ رہا ہے, مجھے اور آپ کو روتا ہوا نظر نہیں آتا نا, جن کو رب نے صاحب بصیرت بنایا ان کو نظر بھی آتا تھا. غوث پاک بیان کرتے ہوئے منبر رسول پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں لوگوں یہ اسلام سر پہ ہاتھ رکھ کے فریادیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ تو کھاتے بھی تھے تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق, وہ پیتے بھی تھے تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق, اور اب گویا تمہاری حالت یہ ہے کہ گویا اسلام تمہارے اندر موجود ہی نہیں ہے. گویا اسلام تمہارے اندر موجود ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ غوث پاک کی نصیحت پلے باندھو اور اسی طرح زندگی بسر کرو. انشاءاللہ قیامت کے دن غوث پاک ہاتھ پکڑ کے سرکار کو عرض کریں گے یا رسول اللہ میری نصیحت مان کے آپ کے دین پہ چلے تھے, ان کی بھی ذرا شفاعت فرما دیجیے. دین مصطفیٰ کی خدمت جناب غوث اعظم نے, میں نے مختلف جگہوں سے یہ لیے. آپ کا ایک موضوع اتنا طویل ہے کئی گھنٹے پہ مشتمل ایک بیان ہوا کرتا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواریں گر رہی ہیں. دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواریں مطلب کیا ہے کہ عمل نہیں رہا, اسلام کے مطابق لوگ چلتے نہیں ہیں. دین محمدی کی دیواریں گن رہی ہیں, بنیادیں بکھر رہی ہیں. اے زمین پہ رہنے والوں آؤ آؤ آؤ, جو منہدم ہو چکا ہے اس کو مضبوط کریں, جو گزر چکا ہے اس کو بحال کریں. کیا مطلب ہے؟ فرمائے زمین پہ رہنے والوں غوث اعظم تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے, عبد القادر جیلانی تمہیں نصیحت کرتا ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. آؤ آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, سچی توبہ کر لو اور آج کے بعد اسلام کو مضبوطی سے تھام لو. آج کے بعد اسلام کو مضبوطی سے تھام لو. کون فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا کرو؟ شریعت پہ عمل کرو, کتاب و سنت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو مسلمان جو
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا. کیا جملے ہیں جن کو سمجھ آئیے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی یعنی شریعت پہ چلتا، ایک ہاتھ میں آپ کی شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں لیتا، ایک ہاتھ میں رسول پاک کی شریعت یعنی احادیث و فقہ اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھوں میں کتابیں اٹھا لینا مراد ہوگا. آپ کو سمجھ تو آئے گی الحمدللہ اللہ جانی. فرمایا کہ ہر حال میں قرآن و حدیث پر عمل. فرمایا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن نہ ہو، دوسرے میں شریعت مطہرہ نہ ہو، اس کی رسائی اللہ کی بارگاہ تک کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی. کیا فرمایا پیران پیر نے؟ جو شریعت کا پیکر نہ ہو، جملے آسان کر دیں، وہ کسی صورت بھی رب والا ہو سکتا. جو شریعت کا تابع دار نہ ہو وہ کسی صورت بھی اللہ والا ہو سکتا، وہ کسی صورت بھی نیک بندہ ہو سکتا. تو پھر کیا ہوگا غوث؟ اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا، جناب غوث اعظم کا فرمان سنو. فرمایا وہ بندہ تباہ ہو جائے گا، وہ بندہ برباد ہو جائے گا، گمراہی اور دلالت اس کا مقدر بن جائے گی. یہ دونوں بارگاہ الہی تک تیرے رہنما ہیں. ایک طرف قرآن لے، یہ تجھے دربار خدا تک پہنچا دے گا، اور دوسری طرف سنت مصطفیٰ لے، اور یہ سنت پہ چلنا تجھے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دے گی. فرمایا رب رسول تک پہنچنے کا ذریعہ قرآن ہے، مصطفیٰ کی سنت و شریعت ہے. جو قرآن کو چھوڑ بیٹھا ہے، جو شریعت کو چھوڑ بیٹھا ہے، جس کا کردار قرآن کے مخالف ہے، جس کی سیرت شریعت و سنت نبوی کے مخالف ہے، فرمایا وہ شیطان و جہنم تک تو پہنچ سکتا ہے، رب کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا کون فرمایا؟ بلند آواز فرمایا رسول پاک تک پہنچنے کے لیے قبلہ آدھی رات تک بیٹھ کے فقط نفلی وظائف سے مصطفیٰ نہیں ملتے. مصطفیٰ ملتے ہیں شریعت کی پیروی کرنے کی برکت سے. مصطفیٰ بندے کو دیدار کراتے ہیں اپنی شریعت پہ چلنے کی برکت سے. مصطفیٰ بندے کو فیض دیتے ہیں. ڈائریکٹلی مصطفیٰ کرم فرماتے ہیں. اگر تم مصطفیٰ کی شریعت کو ہر ہستی پر مقدم کر دو، ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، مرتے ہیں مر جائیں، ہڑتال کرتے ہیں آپ سے قطع تلقی کا اعلان کرتے ہیں کر دیں، ایک اعلان کر دو، وہی کریں گے جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے. یہ کر کے دیکھو، پھر جہاں بھی رہو گے مصطفیٰ کا فیض مسلسل پہنچتا ہی جائے. میں تو نہیں کہہ رہا، کس کا فرمان سن رہے ہیں؟ سمجھ آئی ہے؟ تو معلوم ہوا پیر ایسے ہوتے نہیں سمجھے. پیر جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسری میں سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کی شریعت کے پیکر ہوتے ہیں. ان کے کردار سے سنت نبوی کی بے مثل و بے مثال خوشبوئیں اٹھتی ہیں. اور یہی وجہ ہے جہاں کہیں ایسا فرد موجود ہوتا ہے وہ خوشبو کیونکہ اٹھ رہی ہوتی ہے مسلسل، تو پھر جن جن تک وہ پہنچتی ہے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اس لیے تو شیخ نے فرمایا تھا الشیخ یسعد الشقیہ، فرمایا جب خوشبو والے سے نسبت ہوگی تو تجھے بھی خوشبو والا بنا دے گا. جب نیک بندے سے تو تعلق رکھے گا تجھے بھی نیک سیرت بنا دے گا، تجھے بھی نیک سیرت بنا دے گا. غور کرنا طلباء اور علماء کے لیے شیخ کی نصیحت، وہ علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو، وہ علم جس کے ساتھ، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں
علم چھلکے کی حیثیت رکھتا ہے. طلباء غور کریں، علم اور عمل مغز کی حیثیت رکھتا ہے. آپ گئے بازار، آپ نے پستہ خریدا، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سفید رنگ کا مغز. اس کے آپ کا خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ چھلکا یا مغز؟ سمجھ گئے نا؟ اب غور سے بات فرمایا، علم تو چھلکا ہے. پستے کے کسی پنساری سٹور پر اکیلے جناب چھلکے اکٹھے پڑے ہوں، وہ آپ کا کہیں گے 1200 روپے کلو. آپ کہیں گے میرا دماغ خراب ہے، میں ٹھیک ہوں ابھی تک. اور جناب وہ اگر مغز بیچ میں ہو تو بھلے وہ آپ کو 2800 روپے کلو بھی کہے، وہ 3000 دے، وہ 2400 دے، آپ خوشی سے کہتے ہیں دینا جی کلو. تو غوث پاک سمجھا رہے ہیں، فرمایا علم تو چھلکا ہے اور عمل مغز ہے. عمل چھلکے کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ مغز محفوظ رہے. مغز اور مغز کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے فائدہ حاصل ہو. اس سے جس فائدے کے لیے وہ ہوتا ہے. وہ چھلکا کس کام کا؟ غوث اعظم، وہ چھلکا جس میں مغز ہی نہ ہو. وہ علم کس کام کا؟ جس میں عمل ہی نہ ہو. وہ عالم ہونا ہی کس کھاتے میں؟ جس میں میرے آقا کریم کی سنت کی خوشبو ہی نہ آتی ہو، جس کے کردار سے شریعت کے کردار کی جھلک ہی نہ آتی ہو. میں نہیں کہہ رہا جناب غوث اعظم جس ہستی کو کوئی ٹھکرا سکا نہ ٹھکرا سکتا ہے، نہ ٹھکرا. فرمایا اس علم کو کیا کرو گے جو صرف چھلکے تک ہو، مغز ہو ہی نہ، اور وہ مغز بھی بیکار ہے. جس مقصد کے لیے مغز لیا وہ چیز ہی اس میں نہ ہو. آپ نے فرمایا مغز سے اگر لینا ہو تیل، مغز تو نکلا ہے لیکن تیل نہیں ہے. چھلکا اتارا، مغز بھی نظر آیا. مغز کو جب پیسنے لگے وہ کہتا ہے میں خشک ہوں، میرے اندر تیل نہیں ہے. تو فرمایا علم ہو اور عمل مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہ ہو. عمل تو ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں. مغز تو ہے لیکن تیل نہیں، مغز تو ہے لیکن فائدہ نہیں. فرمایا مغز بھی وہ فائدہ مند ہے جو اپنے اندر تیل یعنی جس مقصد کے لیے خریدا وہ چیز بھی ہو. عمل ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو. فرمایا اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق نہ ہو. جب تک عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق نہ ہو جائے. فرمایا علم ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ جب علم پر عمل نہ رہا تو علم بھی ضائع ہو گیا. عمل کے بغیر علم کا پڑھنا اور پڑھانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اے عالم یا عالم، مخاطب کیا جناب غوث پاک نے، یا عالم، اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو پھر جو کچھ تو سیکھ چکا ہے، پڑھ چکا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. اس پہ عمل کرنا. یا غوث خود تو کر لیا، بس چپ کر کے گھر میں بیٹھے رہے. فرمایا نہ، جب تو عمل کرنے والا ہو جائے اب لوگوں کو سکھانا شروع کر دے. جب وہ سیکھنے والے ہو جائیں ان کو بھی کہے کہ بھائی علم چھلکا ہے، عمل مغز ہے، اور عمل سنت کے مطابق ہو تو پھر مغز کا فائدہ بھی ہے. ان کو بھی بتا کہ ہمارے شیخ مکرم نے فرمایا ہے، جناب عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے، پہلے علم ہو پھر مغز ہو یعنی عمل ہو، پھر اس کا فائدہ یعنی عمل مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو. فرمایا علم پڑھنا ہے تو یوں پڑھو، ورنہ کسی بھی جگہ جا کے کوئی اور کام کرو. نصیحت ہے کہ نہیں؟ ہمارے جیسے گمار لوگ ایسے کب سمجھا سکتے ہیں؟ یہ تو غوث اعظم کا کرم ہے. آپ کے کیے ہوئے بیان ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کے کیے ہوئے بیان ہم آپ کو سنا رہے ہیں. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تیری تعریف کرنا یا تیری مذمت کرنے میں کوئی فکر نہیں ہے. مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں کہ اے عالم میں تیری تعریف کروں یا تیری مذمت کروں. تیری خیر اور شر، تیرے متوجہ ہونے یا نہ ہونے کو بھی
مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو جاہل ہے تو جاہل کی پرواہ نہیں کی جاتی. تجھے موقع ملا اگر اب علماء کی طرف آ گئے. فرمایا جو نئی دین سیکھا اس کی تو رب پرواہ ہی نہیں کرتا کہ اس نے جب میرے دین کو نہیں سیکھا میں اس کی کیوں پرواہ کروں. فرمایا جس کو پتہ ہی نہیں ہے عبادت کیسے ہوتی اس کی تو پرواہ ہی نہیں. اگر تجھے موقع ملا، کیا مطلب ہے؟ اگر تجھے رب نے شریعت کی سمجھ بوجھ دی ہے، جیسے آپ میں سے اکثر کو عبادت کے متعلقہ اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے، دے دیا. اللہ کے فضل سے ہمیں غسل بھی کرنا آتا ہے، ہم سب کو وضو بھی اللہ کے فضل سے سنت کے مطابق کرنا آتا ہے، ہم نمازیں بھی اللہ کی توفیق سے سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں. فرمایا اگر تجھے موقع ملے تو اللہ کی عبادت کرے تو تیری عبادت جب تک اس عبادت کے متعلقہ ضروری علم نہیں ہوگا میرا رب تیری عبادت کو قبول نہیں فرمائے. اگر اس عبادت کے متعلقہ ضروری مسائل کا تجھے پتہ نہیں تو میرا رب تیری عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا. جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں صاحب ایمان کو چاہیے، یعنی مسلمان کو چاہیے، کیا چاہیے؟ پہلے فرائض ادا کرے. بخاری والوں غور کرنا، کئی بار آپ کو یہ اصول دیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پہلے جب ان سے ٹائم بچ جائے تو سنت مؤکدہ کی طرف آؤ، اگر بچ جائے تو نوافل کی طرف آؤ، اگر بچ جائے تو، اور پھر فضائل کی طرف آؤ. فرائض اپنائے بغیر سنتوں کو اپنانا بے وقوفی اور سرکشی ہے. فرائض کو چھوڑ کر سنت پہ عمل کرنا بے وقوفی اور سرکشی، اللہ کی نافرمانی ہے. فرائض کو چھوڑ کر سنت، نفل کی بات نہیں کی ابھی غوث نے، فرائض کو چھوڑ کے سنت اپنانا یہ اللہ کی نا اور بے وقوف ہے وہ انسان، اور جو فرائض کو چھوڑ کے نفل میں لگا ہوا ہے. ساری رات عبادت میں گزر گئی، صبح جماعت ہی نصیب نہیں ہوئی، وہی اس غوث پاک کے فرمان کا مستحق بن گیا. نفل کے پیچھے پڑا ہے، فرائض چھوڑ دے، واجب ہے جماعت. میں نہیں کہہ رہا سیدنا عبداللہ بن عباس صحابہ کے مفتی، اہل بیت کے مفتی، مصطفیٰ نے جن کے مفتی ہونے کی مہر لگائی ہوئی ہے، جن کو مفتی بنایا ہی مصطفیٰ نے ہے. آپ کے بارگاہ میں ایک سائل آتا ہے، توجہ کرنا، کہتا ہے حضور بندہ رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن کو نفلی روزے رکھتا ہے، ہر روز. میں اور آپ نہیں رکھ سکتے، ہم ہر رات جاگ. جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے صحابی رسول سے فتویٰ، جس کو سرکار نے مفتی کا لیبل عطا فرمایا ہو، لقب عطا فرمایا ہو، اس کی بات کو رد تو نہیں کیا جا سکتا نا. حضور رات کو نفلی عبادت میں کھڑا رہتا ہے، دن کو نفلی روزے رکھتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے جماعت میں سستی کر کے پڑھتا ہے. گھر میں پڑھ لی، ساری رات تو میں نے عبادت کیا، اپنے فرض پڑھ کے سو گیا، اپنے فرض پڑھ کے باہر چلا گیا، اپنے کام کاج پہ چلا گیا. حضور کیا فتویٰ ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ ذرا کھڑکیاں کھولنا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا شخص دوزخی ہے. سائل چلا گیا، کل واپس آیا یہی سوال، فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا شخص جہنمی ہے. تیسرے دن آیا سوال وہی، فرمایا جہنمی ہے. 10ویں دن آیا سوال وہی، فرمایا جہنمی ہے. 20ویں دن آیا سوال وہی، فرمایا جہنمی ہے. میں روایت آپ کو دکھا سکتا ہوں، متواتر 30 دن سائل آتا رہا اور ہر روز جواب یہی ملا، ایسا شخص جہنمی ہے جو نوافل کے پیچھے پڑا ہے، فرائض کو چھوڑ کے بیٹھا ہے. فرمایا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، ہمیں جو سرکار نے فرمایا اس کی روشنی میں وہ شخص جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی. غوث اعظم فرماتے ہیں جو فرائض کو چھوڑ کے سنتیں اپنائے وہ بے وقوف اور احمق ہے، وہ بے وقوف اور. ایک سوال کروں یہاں کر لوں، تو جو ہر چیز کو ہی چھوڑ دے وہ تو پورا پیر ہوگا نا، اب تو شیطان ہوگا پورا پورا.
عبد ابلیس ہوگا مکمل طور پہ. اور یار پیر کی زبانی آپ کو دین کا درس دیا جا رہا ہے. غوث پاک جن کو ہر کوئی پیر مانتا ہے، حتیٰ کہ کئی کافر بھی ہیں جو غوث اعظم کو پیر مانتے ہیں. کئی کافر بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی وہ پیر ہیں، وہ باقی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک. فرمایا جو فرائض کو چھوڑ دے، سنتوں میں لگا رہے، بے وقوف بھی ہے، سرکشی بھی کرنے والا ہے. فرائض ادا کرنے سے پہلے سنتوں نفلوں میں مصروف ہونا تیری اس عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا، تجھے الٹا ذلیل کیا جائے گا. تجھے الٹا کیا کیا جائے گا؟ ذلیل کیا جائے گا. خطابت کا معاوضہ کیا ہونا چاہیے؟ شیخ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، کسی کا قرآن پاک ختم ہو گیا، کسی نے ترجمہ تفسیر کر لیا، کسی نے کوئی کورس کر لیا، تو معاوضہ کیا ہوا؟ تبلیغیں کرنے جاتے ہیں تو کیا پہلے پیسے مانگنا یہ غوث پاک کی سیرت میں ہے؟ اب سنیے گا، میں تمام زندگی اولیاء کرام کے بارے میں حسن ظن رکھتا رہا ہوں. غوث اعظم فرما رہے ہیں میں پوری زندگی اللہ کے نیک بندے علماء کے بارے میں حسن ظن رکھتا رہا ہوں، اور میں ان کی خدمت کرتا رہا ہوں. یعنی ان کو میں دین پڑھاتا رہا، ان کو روحانیت میں منازل طے کراتا رہا، میں ان کی خدمت کرتا رہا. اس چیز نے مجھے بہت فائدہ دیا، دوسروں کو دین کی طرف لے آنے نے مجھے بہت فائدہ دیا، دوسروں کو بعمل بنانے نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا. اور فرماتے ہیں لوگوں، عبد القادر جیلانی تم سے نصیحت کرنے کے، تم سے پڑھانے کے، تم سے خطاب کرنے کے، تقریر کرنے کے، بیان کرنے کے، لیکچر دینے کے، عبد القادر جیلانی تم سے پیسے نہیں مانگے، تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، میں مانگتا ہی نہیں ہوں. تو جو پہلے مانگ کے جا رہے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے قادری پر ڈوب کے مر جا وہیں، لفظ قادری کی عزت ہی رکھ لیتا. آگے لکھا ہوا ہے رضوی، نقش بندی، چشتی، سہروردی، ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے نا. ان سے تو پوچھ کہ یہ ٹھیک ہے جن کی نسبت سے لوگوں نے تجھے پتہ نہیں کہاں تک اٹھا رکھا ہے. فرماتے ہیں لوگوں میں تم سے اب معاوضہ، حضور کوئی تو ہونا چاہیے. اتنی محنت بندہ کرتا ہے، دل دکھتا ہے جناب، دل. کئی سال جب آپ نے کسی بچے پہ محنت کی ہو نا، اور پھر وہ اس کے مطابق نہ چلے تو استاد کا دل خون کے آنسو روتا ہے. آپ کو کیا پتا، یہ استادوں سے پوچھیں جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی. حضور کوئی تو معاوضہ ہونا چاہیے. ہم اتنی محنت ہوتی ہے پڑھانے میں، لوگوں کو سکھانے میں، زندگی کے حصے لگے ہیں، پہلے سیکھنے میں پھر سکھانے میں. اب کیا ہے، میں نے جو سیکھا 12-14 سال میں اسی کے مطابق یہ بیان ہو رہا نہیں، اس کو علیحدہ کئی گھنٹے مجھے دے کے یہ بیان آپ کے لیے نکالا. حضور اتنا مشکل کام ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں معاوضہ نہیں لیتا. فرمایا جو ناجائز ہے میں وہ نہیں لیتا، جو جائز ہے میں بھی لیتا ہوں، تم بھی لے لیا کرو، تم بھی. غوث پاک بتائیں پھر تدریس کا، تبلیغ کا معاوضہ جو جائز ہے کیا ہے. فرمایا لوگوں، میں تم سے اپنی تدریس کا، میں تم سے اپنی خطابت کا، تبلیغ کا معاوضہ ایک ہی مانگتا ہوں، ایک ہی مانگتا ہوں، ایک ہی مانگتا ہوں. غلام غوث بھی آپ سے ایک ہی مانگتا ہے. میں غوث کا غلام ہوں اللہ کے فضل سے، آپ بھی غوث پاک کے کیا ہیں؟ غلام. جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ کا غلام ہے، آپ کا غلام ہے. غوث پاک نے جو مانگا میں بھی وہی مانگ رہا ہوں. فرمایا جو میں تمہیں سکھاتا ہوں لوگوں، میں معاوضہ مانگتا ہوں، اس سیکھے ہوئے پہ عمل کیا کرو، اس سیکھے ہوئے پہ. ہم نے جن بچوں کو قرآن پڑھایا، اگر ان کے والد صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو ہم معاوضہ مانگ رہے ہیں آپ سے. خدا را ان بچوں کو ساری زندگی تلقین کریں کہ قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے مطابق عمل کریں. اس کے سوا کبھی 10 سال ہے پورے محلے میں کوئی بچی لے آؤ، کوئی بچہ لے آؤ، اس کو کہاؤ جی 3 سال کا کورس کروایا، چلو ایک سوٹ ہی لے آ، پھر تیری اگلا مرحلہ گزاریں گے، سنت دیں گے. میں نے تو سختی سے گھر والوں کو بھی روکا ہوا کہ ہمارا معاوضہ یہ ہے کہ جو پڑھاتے ہیں اس پہ عمل کیے چلے جاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ غوث اعظم کا فرمان علی شان ہے.
غوث اعظم کا فرمان علی شان ہے۔ علماء سے نفرت کرنا، علماء سے بغض رکھنا، علماء کے خلاف باتیں کرنا، غوث پاک کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کو؟ فرمایا پہلے لوگ دین اور دلوں کے علاج کرنے والے، پہلے لوگ فرمایا دین کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، اور دلوں کا علاج باطنی مرض پہ لیکچر دینے والے، چغلی، غیبت، حسد، بغض، بہتان، تراشیاں، یہ وہ باطنی غلاظت نکالنے والوں کو لوگ مشرق سے مغرب تک بھی تلاش کرنا پڑتا تو سفر کر لیا کرتے تھے۔ پتہ چلتا نا بعمل عالم مشرق میں ہے اور بندہ مغرب میں رہتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے وہ وہیں سے سفر شروع کرتا اور مشرق میں پہنچتا۔ فرمایا پہلے لوگوں کی علماء کے ساتھ یہ محبت تھی، یہ صورتحال تھی۔ جب وہ ان میں سے کسی کو پا لیتے تو اس کو کہتے بھائی مجھے دین سکھا، بھائی مجھے شریعت سکھا، بھائی میں بیمار ہو گئی ہوں دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، مجھے دوائی دے کہ میں بھی دیندار بن جاؤں، میں بھی دیندار۔ یہ فرمایا پہلے کی بات ہے۔ اور فرمایا آج غوث اعظم نے فرمایا اور آج حالت یہ ہے، آج تم فقہا سے جو شریعت کے فتوے دیتے ہیں، آج کل ان کو مفتی کہا جاتا ہے، آج تم فقہا سے، علماء سے بغض رکھتے ہو، عناد رکھتے ہو اور ان سے دین سیکھنے نہیں جاتے، ان کے خلاف باتیں بناتے ہو، ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہو۔ یاد رکھنا اگر یہی حالت رہی تو پھر نہ تمہیں دین کی دوا مل سکے گی، نہ تمہیں قلب کا علاج مل سکے گا، اور نتیجہ علماء سے بغض رکھنے کا فرمایا یہ نکلے گا تم ہلاکت کے منہ اتنی گہری وادی میں گر جاؤ گے جہاں سے نکلنا شاید ناممکن ہو جائے۔ میں نے آپ کو کئی بار جملہ بولا، علماء سے عناد اور بغض نہیں ہونا چاہیے ورنہ رب بندے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں غوث اعظم نے وہی فرمان دیا ہے کہ نہیں دیا؟ فرمایا پہلے زمانہ یہ تھا کہ لوگ علماء کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سفر ہوتا تھا، اور آج تمہاری حالت یہ تم علماء اور صلحاء سے الٹا بغض اور عناد رکھتے ہو، ان سے دین سیکھنے کوئی نہیں جاتا، ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہو، ان کے خلاف جو باتیں تمہیں آتی ہے وہی کرتے ہو۔ فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جملے بڑے سننے کے قابل ہیں یار، غور کریں، غور کرنا۔ فرمایا اے مسلمان، جب تیری حالت یہ ہوتی ہے، جب تیری حالت یہ ہوتی ہے کہ تو اپنے دین کو اپنی خواہشات پر ترجیح نہیں دیتا، نمبر ایک، اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح نہیں دیتا، اور اپنے خالق کو اس کی مخلوق پر ترجیح۔ یار بندوں کی وجہ سے جو گناہ کر رہے اس نے خالق کو مخلوق پہ ترجیح نہیں دی۔ اگر وہ اس بندے سے اللہ کا مقام واقعی زیادہ جانتا ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کسی بندے کی وجہ سے، یہ فرمان ہے غوث پاک کا۔ فرمایا جب تیری خواہشات کے تابع تو نے اپنے دین کو کر دیا، جب تو نے سب کچھ دنیاوی زندگی کو ہی سمجھ رکھا، جب تو نے مخلوق پر خالق کو ترجیح نہ دی بلکہ مخلوق کو راضی کرنے کے چکروں میں رب کو کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا، تو فرمایا سن لے غوث پاک کا یہ فرمان، تجھے کبھی بھی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی، تجھے کبھی بھی فلاح نصیب، تو کبھی بھی رب والا بن سکتا۔ غور کرو نا، کہیں ہم نے تو یہ نہیں شروع کر رکھا؟ کیا ہماری خواہشات دین کے تابع ہیں
یہ ہم نے دین کو خواہشات کے تابع کر رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر تو آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے شریعت کی طرف لے جاتے ہیں کہ کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے، پھر تو آپ نے دین کو بلند رکھا، خواہشات کو نیچے گرا دیا۔ اور اگر آپ کے جی میں جو آیا، آپ نے کہا یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، وہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، وہ کون ہوتا ہے مجھے میری زندگی میں خلل ڈالنے والا، وہ یہ تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن جس رب نے تجھے پیدا کیا وہ تو رب کی شریعت ہی تجھے بیان کرتے ہیں نا۔ فرمایا اگر یہ حالت ہو جائے سمجھ لینا تو زندگی بھر دھکے کھاتا رہے گا، لیکن غوث کا فرمان یاد رکھنا تجھے کبھی بھی فلاح نصیب نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک فرمانوں میں سے آخری فرمان پلے باندھ لو، فرماتے ہیں وَيْلَكَ مَا تَحَزَّبْتَ عَلَى يَدِ شَيْخ مُتَوَرَّعٍ زَاہدٍ عَالِمٍ۔ عالم کیا فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيْلَكَ، فرمایا تجھ پہ افسوس ہے، تجھ پہ تیرے لیے ہلاکت ہے۔ وائل ہلاکت کو کہتے ہیں، بربادی کو کہتے ہیں، افسوس کو کہتے ہیں۔ فرمایا غوث پاک تیرے اوپر افسوس کر رہا ہے، غوث پاک تیرے اوپر ہلاکت کا خدشہ رکھتا ہے، غوث پاک تیرے اوپر بربادی کا خدشہ رکھتا ہے۔ حضور کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا تو نے کسی ما تحزبتا، تو نے شریعت کو سیکھا ہی نہیں ہے، تو نے شریعت کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور کن سے سیکھنا ہے؟ فرمایا علی ید شیخ متورع زاہد عالم۔ حضور آپ فرما رہے ہیں وہ بندہ ہلاک ہو گیا جس نے دین نہ سیکھا۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ کس کو آپ شیخ کا درجہ دیتے ہیں؟ کس کو آپ ولایت کا مقام دیتے ہیں؟ کس کو آپ رب کا صالح اور نیک اور متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں؟ فرمایا 3 صفتیں ہیں۔ کتنی؟ نمبر 1 متورعن، متورعن شریعت کی باریکیوں کے مطابق عمل کرنے والا، زاہد اسلام کی باریکیوں پہ عمل۔ نمبر 2 متورعن اعلیٰ درجے کا پرہیزگار، اعلیٰ درجے کا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، اللہ کی نافرمانی سے زاہد۔ فرمایا جو دنیا کا پجاری نہ ہو، جو اپنی تبلیغ کا عیوضہ نہ مانگتا ہو، جو اپنی تبلیغ کا عیوضہ نہ مانگتا ہو، متقی ہو، دین کا کام اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہو، عالم، فرمایا عالم بھی ہو، زاہد ہو، تقوی طہارت ہو، علم نہ ہو، فرمایا اس کے پاس نہ جانا، تجھے گمراہ کر دے گا، تجھے گویا۔ فرمایا مجھے اس بندے پہ افسوس ہے۔ کون فرما رہے ہیں ذرا بلند آواز سے؟ مجھے اس بندے پہ افسوس ہے جو متقی پرہیزگار صحیح العقیدہ عالم کے پاس دین سیکھنے نہیں گیا، متقی پرہیزگار شیخ کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے۔ علی ید شیخ، فرمایا میں تو اسی کو شیخ سمجھتا ہوں، میں تو اسی کو پیر سمجھتا ہوں، میں تو اسی کو ولی سمجھتا ہوں۔ غوث پاک فرما رہے ہیں جو عالم بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، فرمایا شیخ بھی وہی ہے، پیر کامل بھی وہی ہے، رب کا ولی بھی وہی ہے۔ سمجھ آئیے کہ ولایت کو تلاش کرنا ہو تو پھر کیسے ہوتی ہے، نیک اور صالحین تلاش کرنے ہو تو پھر کیسے ہوتے ہیں، پھر کیسے ہوتے ہیں۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثیر مواعظ حسنہ میں سے چند باتیں آپ کے سامنے فقیر نے رکھی ہیں۔ آپ سے سوال ہے، اس نشست میں اتنی سمجھ آئی ہے کہ پیر کیسا ہوتا ہے؟ جن کو آئیے ذرا وہی بولیں تاکہ ہم پھر محفل کو ختم کریں۔ اور کیا خیال ہے
مجھے چھوڑ دیں، میں ایک عام سا آدمی آپ جیسا ہوں۔ جن کی زبانی آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیکچرز پہ جو کتاب لکھی گئی، جو آپ نے بیانات کیے نا، وہ جو تحریر میں آ سکے، اس کتاب میں سارا کچھ موجود ہے۔ اب اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، عربی سے اردو ترجمہ بھی ملتا ہے اس کا۔ تو آپ بتائیں، جب ہم محبت کرتے ہیں جناب غوث بلند آواز سے، ہماری ہر طرح کی توجہ کا مرکز جناب غوث پاک ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ تو جو آپ نے جس شعبے میں آج ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دو چیزیں میں نے تو سمجھی ہیں پورے لیکچر میں، پورے بیان میں۔ نمبر ایک، صالحین علماء کی تلاش میں لگے رہو۔ نمبر دو، ان سے دین سیکھ کے اس پہ عمل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ غوث اعظم جیسا صالح، غوث اعظم جیسا عالم، وقت کے امام جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوں، گریبان چاک کر رہے ہوں، ایسا عالم خود فرماتا ہے میں وقتاً فوقتاً اولیاء کے مزار پہ جایا کرتا تھا۔ ایسا پہنچا ہوا شخص فرماتا ہے میں وقتاً فوقتاً اولیاء کے مزار پہ، مطلب کیا ہے؟ فرمایا ادھر بھی یہ صورتحال لو، علماء تلاش کرو، صلحاء تلاش کرو، دین سیکھو، اس پہ عمل۔ اور اگر ظاہری طور پہ تمہیں کوئی اللہ کی شریعت کے مطابق شیخ کامل نہ ملے تو فرمایا ہم پھر مزاروں پہ بھی جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن مزار واقعی شیخ کا ہو، کالے پیلے نیلے گھوڑے شاہ کا نہ ہو، بھنگی چرچی کا مزار نہ ہو، مصطفیٰ کریم کے سچے غلام کا جیسے حضور داتا صاحب کی ذات ہے۔ آپ کو کوئی نہیں ملتا، کوئی پریشانی، داتا صاحب کے پاس چلے جائے گا، کوئی نہیں ملتا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جناب آپ بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں پہنچے، آپ پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھیں پھر رب کرم فرماتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نائب، یہ ہیں وہ علماء جن کو فرمایا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ وہ علماء ہیں غوث پاک جیسے علماء۔ یقین جانے روح خوش ہو جاتی ہے آپ کے بیانات کو سن کے، پڑھ کے۔ آپ سچ بتانا، آج تک ہم نے آپ کے عرس پہ ہمیشہ اکثر کرامتیں آپ کو سنائی ہیں، اکثر آج سرکار بغداد کی نصیحتیں آپ کو سنائی ہیں، دل اور ایمان تازہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پتہ چلا ہے کہ یار روشنی کس چیز کا نام ہے، پتہ چلا ہے کہ یار اسلام اور شریعت کس چیز کا نام ہے۔ کچھ بچوں کے نام لے رہا ہوں، یہ آگے میں سوال کروں، اگر میں وقف کل کتنی حالتیں ہیں اور کب کس کو کیا پڑھنا ہے، اگر میں سوال کروں حروف لین اور حروف مدہ کل کتنے، کون کون سے کیسے پڑھا جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ میرے سوالات کو؟ یہ کچھ بتانے کے لیے میں سوالات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں سوال کروں کہ اقلاب کا قاعدہ کیا ہوتا ہے، اگر میں یہ سارے قرآن پڑھنے میں لاگو ہوں تو پھر قرآن ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر میں سوال کروں کہ قرآن میں جو حروف ہیں تفخیم و ترقیق کی دنیا میں کیا قانون رکھتے ہیں، کون سے حرف کو کہاں باریک پڑھا جائے گا اور کہاں موٹا پڑھا جائے گا، تفخیم و ترقیق یہ ہوتا ہے۔ اظہار و اخفاء، کہاں غنہ ہوگا کہاں نہیں ہوگا۔ اگر یہ میں سوال کروں تو یہ چند سوالات جو آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ نے سن لیے، میں آپ سے ان کا جواب نہیں لیتا۔ اگر آپ کا جی چاہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ان میں سے جس سے جی چاہے آپ قرآن کھولیں، ابھی سننا چاہیں تو ابھی بھی آ سکتے ہیں، پورے قرآن سے جہاں سے مرضی بچے کو کہیں گے پڑھ بیٹا، پھر میں پوچھوں گا یہاں کون سا قانون لاگو ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے یہ آپ کے بچے آپ کو ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ اب جو یہ محنت کروا رہے ہیں، میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس ایک پوری اللہ نے ٹیم دی ہے جو دین کا کام کر رہی ہے۔ حاجی محمد شریف صاحب اگر ہیں تو آگے ہیں، شرم والا کھاتا چھوڑیں کہ میرا نام کیوں لیا، آگے ہیں۔ یہ ہماری وہ ٹیم ہے جو قرآن بچوں کو پڑھانے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ محمد بلال بن محمد منیر وابڈا والے آگے ہیں۔
الصلاة خير من النوم. الصلاة